ایران کے شہید سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنائی کے الوداعی مراسم میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران کے مصلی امام خمینی پہنچے، شہید کے درجات کی بلندی کی دعا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، باقر قالیباف اور عباس عراقچی کو پرسہ دیا۔ مسعود پزشکیان اور عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل کو گلے لگایا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے شہید سپریم کمانڈر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، چیئرمین پی پی بلاول بھٹو زرداری، وزیر داخلہ محسن نقوی، عطا تارڑ اور وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ سمیت دیگر شخصیات کی الوداعی مراسم میں شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف تہران سے ترکی کے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد اسلام کے لیے شہید سپریم لیڈر کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شہباز شریف نے کہا، شہید آیت اللہ خامنائی نے کئی دہائیوں تک ایرانی قوم کی رہنمائی کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تہران میں ایرانی قیادت سے ملاقاتیں۔ فیلڈ مارشل نے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات میں شہید رہبر معظم سید آیت اللہ خامنائی کی ایران کے لیے خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل نے ایرانی وزیر دفاع سید ماجد ابن رضا سے بھی ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شہید خامنائی کے الوداعی مراسم اور اہم ملاقاتوں کے بعد وطن واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی اور اعلیٰ سول ملٹری حکام نے الوداع کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے ملاقات ہوئی۔ دو طرفہ امور پر گفتگو، خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کے آخری مراسم جسد خاکی مصلی امام خمینی کمپلیکس میں موجود ہے۔ الوداعی تقریب میں رقت آمیز مناظر، ہر آنکھ اشکبار، فضا سوگوار۔ شہید کے جسد خاکی کو روضہ امام حسین کے سرخ پرچم میں لپیٹا گیا۔ سعودی نائب وزیر خارجہ عراق اور کرغزستان کے صدور بھی شریک ہوئے۔ بنگلہ دیشی وفد، فلسطینی علماء اور حزب اللہ کے شہید رہنماؤں کے ورثاء بھی دعائیہ تقریب میں شریک ہوئے۔ پاکستانی علماء نے بھی تعزیتی اجتماع میں شرکت کی۔ 100 ملکوں کے مہمان شہید رہبر معظم کے الوداعی مراسم میں شرکت کر رہے ہیں۔ ہفتے اور اتوار کو عوام شہید سپریم لیڈر کا آخری دیدار کر سکیں گے۔ جسد خاکی جلوس کی شکل میں قم، نجف اور کربلا کے بعد مشہد لے جایا جائے گا، جہاں 9 جولائی کو تدفین ہوگی۔ شہید آیت اللہ خامنائی کے داماد شہید ڈاکٹر مصباح باقری کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پاکستان اور ایران کی محبت دو طرفہ ہے۔ یہ محبت نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی پاکستان کی ثالثی قبول نہ کرتے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی تہران میں ارواح نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا، ثالثی میں بہترین کردار پر پاکستانی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دونوں ممالک کی دو طرفہ محبت ہمیشہ قائم رہے گی۔ ارواح نیوز کی ٹیم تہران میں موجود۔ شہید سپریم لیڈر کے آخری رسومات پر ارواح نیوز کی خصوصی کوریج 9 جولائی تک جاری رہے گی۔ چین کا اعلیٰ سطح کا وفد آیت اللہ خامنائی کے الوداعی تقریب میں شرکت کے لیے تہران پہنچ گیا۔ چینی پیپلز کانگریس کے نائب صدر نے ایرانی پارلیمانی اسپیکر باقر قالیباف سے ملاقات کی۔ باقر قالیباف نے کہا، چین ایک ایسا ملک ہے جو مشکل حالات میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا۔ آبنائے ہرمز میں چینی جہازوں کی آمد و رفت سے متعلق مسائل حل کر دیے۔ چین اور ایران کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کو مزید فروغ دیں گے۔ امریکی اخبارات کا ایرانی مذاکرات کاروں کو قتل کرنے کی سازش کا انکشاف۔ نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں بتایا، اسرائیل نے ایرانی مذاکرات کاروں کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ امریکی حکام کا خیال تھا اسرائیل نے رواں سال کے آغاز میں مذاکرات کے دوران ایرانی مذاکرات کاروں کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ایرانی چیف مذاکرات کار باقر قالیباف کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ امریکہ نے مشرق وسطی کے کئی ممالک کے ذریعے ایران کو ممکنہ خطرے سے خبردار رہنے کا پیغام پہنچایا تھا۔
मुश्किल वक्त में नेटो ने साथ नहीं दिया। अमेरिका नेटो पर यूरोपीय इत्तेहादियों के मुकाबले में कहीं ज्यादा खर्च कर रहा है। सदर ट्रंप की फिर इत्तेहादी मुल्कों पर तनकीद। ट्रूथ सोशल पर लिखा, नेटो में दिफाई अखराजात की तकसीम मुज़हका खेज है। अमेरिका ने 2014 से 2025 के दौरान 999 अरब डॉलर खर्च किए, जो सबसे ज्यादा रकम है। एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप का कहना था, भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग रोककर 3 करोड़ जानें बचाई। हाल ही में ईरान का नया रडार सिस्टम दोबारा उड़ा दिया। अब ईरान के पास कोई रडार नहीं। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती और अगवा केस की तफ्तीश। पुलिस जराये का कहना है, गैर मुल्की खवातीन और मुलजिम अहमद रजा डार के दरमियान क्रिप्टो करेंसी का तनाजा था। मुलजिम अहमद रजा डार ने खवातीन से 15 लाख अमरीकी डॉलर्स वसूल करने थे। क्रिप्टो करेंसी की रकम पाकिस्तानी रुपयों में 45 करोड़ रुपए बनती है। मुलजिम अहमद रजा डार ने खवातीन को बहाने से पाकिस्तान बुलवाकर अगवा का ड्रामा रचाया। मुलजिमान अहमद रजा डार, हसन रजा, सिकंदर, अजीज खान और साजिद अली का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इसहाक डार के करीबी अजीज पर लाहौर के डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज है। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती। फैसल वाडा ने नायब वजीर आजम इसहाक डार से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, कुछ जमहूरी जनाजे सालों से मुल्क को लूटने के बाद अब इज्जतें भी लूट रहे हैं। केस को रेप की बजाय भत्ताखोरी तक महदूद करने की कोशिश जारी है। पहले ही कहा था, कुछ पाकिस्तानियों के इंटरनेशनल स्कैंडल्स और वीडियोज मंजरेआम पर आएंगी। पाकिस्तान को फैमिली कॉर्पोरेशन की तरह चलाया जा रहा है। हम जमहूरी लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि माँ, बहन और बेटी का फर्क भी भूल गए। पाकिस्तान के इमेज का जरा सा भी एहसास है तो इसहाक डार फौरी ओहदे से इस्तीफा दे। शर्मनाक इल्जाम के बाद कौन इसहाक डार के साथ पाकिस्तान के झंडे तले खड़ा हो सकता है? काहना के अलमनाक हादसे पर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। वहां पर गफलत तो हुई, लेकिन वालिदैन भी रजिस्टर्ड सेंटर्स में बच्चों को भेजें। अगर आप अपने घरों में महफूज नहीं तो मैं नाकाम। अगर कोई बच्चा गटर में गिरकर मरता है तो वो मेरी जिम्मेदारी है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की काहना आमद। जाँ बहक बच्चों के वालिदैन से मुलाकात, ताजियत का इजहार किया। जाँ बहक और जख्मी होने वाले बच्चों के वालिदैन में चेक तकसीम किए। कहा, दुख की घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ खड़े हैं। सिर्फ इमदाद देना काफी नहीं, यहाँ के मसाइल को भी हल होना चाहिए। अवाम को हैसियत न देने का तर्ज अमल तर्क करना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कहना, हादसे में जाँ बहक बच्चों के अहल खाना से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, यह वजीर आजम का हल्का है और यहाँ स्कूलों की इमारतें मखदूश हैं। हुक्काम बताएं पंजाब में कितने स्कूलों में सहूलतें हैं। जमात इस्लामी मुतासरीन की मदद करेगी। बलूचिस्तान के जिला शिरानी में बस खाई में गिरने से 40 अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी। हादसा दाना सर पर पेश आया। वजीर आला बलूचिस्तान के मुआविन खुसूसी शाहिद रिंद ने बताया, हादसा ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग के बाइस पेश आया। एक जख्मी मुसाफिर के मुताबिक मुसाफिर से झगड़े के बाद ड्राइवर ने जानबूझकर बस खाई में गिराई। सदर जरदारी और वजीर आजम का जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने झील सैफुल्ला में कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। 7 रोज में रिपोर्ट और सिफारिशात पेश करने की हिदायत। लाइफ जैकेट्स, रेस्क्यू आलात और मुसाफिरों के हिफाजती इकदाम की जांच होगी। कश्ती चलाने वाले शख्स की इजाजत, अहलियत और लाइसेंसिंग की भी तहकीकात होंगी। 1 जुलाई को कश्ती डूबने से लाहौर के खानदान के 7 अफराद लुकमा अजल बने। अमेरिका से आई लड़की की लाश ताहाल नहीं मिली। हुकूक के लिए कश्मीर के लोग हमारे पास आए हैं। क्या ये उनके पास जाएंगे जो महरूमियों के जिम्मेदार हैं? जो पहले महरूमियां दूर ना कर सके वो अब क्या करेंगे? इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान की सरदार तनवीर इलियास के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आजाद कश्मीर के बच्चों को 100% तालीम दी जाएगी। आजाद कश्मीर में जो करप्शन में मुलव्वस पाया गया वो वजीर नहीं रहेगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आजाद कश्मीर की इस्लामाबाद में लॉन्चिंग तकरीब। साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने कहा, अवाम को बिजली 3 रुपए यूनिट देना किसी तौर पर भी काबिल अमल नहीं। वफाकी हुकूमत कल ये मराद वापस लेगी तो फिर से शदीद मसला खड़ा होगा।
آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی واپس میں 1 دن کی توسیع، امیدواران کاغذات نامزدگی کل تک واپس لے سکتے ہیں۔ حتمی امیدواروں کی فہرست 5 جولائی کو جاری ہوگی۔ انتخابی نشانات 6 جولائی کو الاٹ کیے جائیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن سے وفاقی وزیر رانا قاسم نون کی ملاقات، آزاد جموں کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، کشمیری عوام پر بھارتی مظالم کی مذمت۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کشمیر جیسے قومی مفاد کے معاملات پر وفاقی اور صوبائی اداروں میں قریبی رابطہ ناگزیر ہے۔ مسئلہ کشمیر پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون اور پوری قوم کا متفقہ موقف ہے۔ بھارت اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان میں عدم استحکام پھیلانے پر لگا ہوا ہے۔ میڈیا انفلوئنسرز کے ساتھ اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار کی بھارت کے موضوع پر اہم نشست۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی قیادت زمینی حقائق تسلیم کرنے سے گریزاں ہے۔ ہندوتوا نظریے نے بھارت کے سیکولر چہرے کو مسخ کر دیا ہے۔ تقسیم شدہ معاشرے کی موجودگی میں بھارت کے شائننگ انڈیا ہونے کا نعرہ ڈھکوسلا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام دنیا کی بڑی فوجی چھاونی میں محصور ہیں۔ پاکستان کے استحکام ترقی کو ہندوتوا کے پیروکار اپنی موت سمجھتے ہیں۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی سرکردہ لیڈرشپ بھارتی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ پاکستان اور اس کی عوام بھارت سے نہ کبھی مروب تھے اور نہ ہی کبھی ہوں گے۔ بھارت میں رام مندر سے متعلق بدعنوانی کی تحقیقات، مودی اور RSS کا سیاسی گٹھ جوڑ سامنے آ گیا۔ بلومبرگ کے مطابق مندر کو نقد رقم، سونا چاندی کے زیورات کی صورت میں ماہانہ 40 سے 100 ملین روپے تک ملنے کے عطیات میں کرپشن کی گئی۔ بھارتی تجزیہ کار کا کہنا تھا رام مندر کے عطیات RSS کے خزانوں میں منتقل کیے گئے۔ دیوار نے کہا بھارتی حکومت نے بابری مسجد شہید کر کے اطراف میں قبضہ کر کے رام مندر تعمیر کیا تھا۔ ہمارے پاس ٹاپ لیول کا کوئی کرکٹر نہیں، زبردستی کسی کو ایک کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے۔ ہم ہوم گراؤنڈ پر جیتنا ہی بھول گئے تھے۔ میرے فارمولے کی وجہ سے پاکستان 4 ٹیسٹ جیتا۔ PCB ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید کی پروگرام سپورٹس روم میں گفتگو، کہا لیگز کی وجہ سے پاکستان کی کرکٹ سب سے زیادہ متاثر ہوئی۔ چیمپئنز ٹرافی میں ناکامی بڑا دھچکا ثابت ہوا۔ پشاور میں جوڈیشل کمپلیکس کے احاطے میں خاتون وکیل پر تشدد، ملزم نے خاتون وکیل کو کمرے عدالت سے نکلتے ہی اٹھا کر زمین پر پٹکا۔ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر کی انکوائری کے بعد مخالف فریق عبدالصادق کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ متن کے مطابق واقعہ 23 جون کو پیش آیا۔ دیوانی مقدمے کی سماعت کے دوران گالم گلوچ پر عدالت نے مخالف فریق کو باہر نکال دیا۔ مخالف فریق عبدالصادق نے خاتون وکیل کے کمرے عدالت سے نکلتے ہی حملہ کر دیا۔ کراچی کلفٹن کے علاقے بخاری کمرشل کے کیفے میں 4 خواتین اور لڑکے کا لڑکی پر تشدد۔ متاثرہ لڑکی نے ترکشا پولیس کو قانونی کارروائی کی درخواست جمع کروا دی۔ واقعے کی CCTV فوٹیج آبائی نیوز نے حاصل کر لی۔ تشدد سے متاثرہ زخمی لڑکی کے ہاتھ کی انگلی کا ناخن بھی اکھڑ گیا۔ متاثرہ لڑکی غیدہ فہد کا کہنا ہے کہ حملے کے وقت میں اپنی دوست ایمان کے ساتھ کیفے میں ڈنر کر رہی تھی۔ حمید کاکڑ، آمنہ خان، رنزا شاہ اور سنینا حق حملے میں شامل تھے۔ میرا گلا دبا کر جان سے مارنے اور اغوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ حملے میں ملوث تمام افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ سانحہ گل پلازہ کیس میں سرکاری وکلا نے پولیس کی ناقص اور نامکمل تفتیش پر کیس کا چلان ایک بار پھر واپس کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے چلان میں پہلے نشاندہی کی گئی، غلطیوں کو دور نہیں کیا گیا۔ چلان کے ساتھ عدالتی کمیشن کی اہم رپورٹ بھی منسلک نہیں کی گئی۔ عمارت کے ایمرجنسی گیٹ بند ہونے سے متعلق کوئی تفتیش نہیں کی گئی۔ اس بات کا بھی ذکر نہیں کہ عمارت کے راستے کس نے بلاک کیے۔ چلان میں 11 سالہ بچے سمیت 6 ملزمان کو سانحے کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ ماضی کے واقعات سے سبق سیکھا، شہری سہولتیں بہتر بنا رہے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کے گلستان جوہر میں فائر اسٹیشن کے افتتاح کے موقع پر گفتگو، کہا 30 سال بعد فائر اسٹیشن تعمیر کیا گیا ہے۔ فائر اسٹیشن کی بحالی کے ساتھ مشینری اور آلات کو بھی اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔
پیپلز پارٹی شہر کو مزید بہتر بنائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے NHA کو شہریوں سے اضافی ٹول ٹیکس لینے سے روک دیا۔ نان ایم ٹیگ اور کم بیلنس ایم ٹیگ پر 50% اضافی ٹول لینے کا نوٹیفیکیشن آئندہ سماعت تک معطل۔ عدالت نے NHA سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ کراچی میں سڑکیں کم گڑھے زیادہ، 4K چورنگی سے منگو پیر والی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، گاڑیاں ہچکولے کھاتی ہیں، حادثات معمول بن گئے، اس سڑک پر سفر کرنا چیلنج بن گیا۔ عوام کا حکام سے توجہ دینے کا مطالبہ۔ جتنے ٹیکس لگانے تھے لگا لیے، اس سے زیادہ لوگوں میں سکت نہیں ہے۔ بجٹ میں نئے ٹیکس کم ہیں، توجہ ٹیکس چوری والے سیکٹرز پر دی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت میں تقریب سے خطاب۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا، وزیر اعظم نے کہا شوگر سیکٹر میں میری فیملی کا بزنس ہے، چیریٹی کا آغاز گھر سے ہوگا۔ کوئی یہ نہ کہے وزیر اعظم نے اپنی فیملی کو بچا لیا، اس کے بعد باقی سیکٹرز کی باری آئے گی۔ صرف شوگر سیکٹر سے 60 ارب روپے کا اضافی ٹیکس ملا۔ لاہور میں پھلوں کے بادشاہ آم کا میلہ، مینگو فیسٹیول میں لڈو، توتا پری، گلاب جامن سمیت 140 سے زائد اقسام کے آم کی نمائش۔ ٹھنڈے میٹھے آموں کے ساتھ مختلف اقسام کے ڈیزرٹ، چٹنی اور خشک آم بھی توجہ کا مرکز۔ شرکا کا کہنا ہے پہلی بار آم کی اتنی نئی اقسام دیکھی ہیں۔ سونے اور چاندی کی قیمت میں اضافہ، فی تولہ سونا 12,200 روپے اضافے سے 4,40,936 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں $122 بڑھ کر فی اونس سونا 4,185 پر، فی تولہ چاندی 319 روپے اضافے سے 6,764 روپے کی ہو گئی۔ اور پنجابی کے لوگ گلوکار عالم لوہار کے مداح آج ان کی 47ویں برسی منا رہے ہیں۔ چمٹے کو بطور آلائے موسیقی متعارف کرانے کا سہرا عالم لوہار کے سر ہے۔ جگنی نے عالم لوہار کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ انہوں نے اپنے شاندار فنی کیریئر میں صوفیانہ کلام گا کر بھی خوب ڈانٹ سمیٹی۔ ان کی موت ایک ٹریفک حادثے میں ہوئی۔ عالم لوہار کو بعد از وفات تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔